السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ دوسری وحی کا پیغام۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جس کو فترۃ الوحی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انقطاع کی مدت کتنی ہے، وحی کے رکنے کی مدت کتنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض روایت کے مطابق 3 سال، بعض روایت کے مطابق 2.5 سال، بعض روایت کے مطابق 40 دن، بعض روایت کے مطابق 10 دن۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک مدت تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے رک جانے سے بے چین ہو گئے، اور وحی کے رکنے کے پیچھے جو حکمت تھی، یہ مین حکمت تھی کہ آپ کے اندر جو خوف پیدا ہوا، خوف نکل جائے، آپ کے اندر آمد وحی کا اشتیاق پیدا ہو جائے، اس کا شوق، اس کا ذوق پیدا ہو، اس کی چاہت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور ہوا بھی یہی کہ آپ کے اندر الحمدللہ خوف بھی نکلا، اور کافی اشتیاق ہوئے، آپ کافی مشتاق ہوئے، آمد وحی کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اللہ کی عبادت کر کے آ رہے تھے، ابھی جبل حرا سے اترے تھے، وادی میں پہنچے تھے کہ آپ کو کسی نے آواز دیا، آپ نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے جب اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی تو دیکھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ڈر گئے، گھبرا گئے، اور ڈرنے کے بعد اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی کچھ افاقہ ہی ہوا تھا، ابھی لیٹا ہی تھا کہ سورۃ المدثر نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرات، سورۃ المدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مشن بتایا کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ آپ کا مشن جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، رب العالمین کی جانب سے یہ پیار بھرا تحفہ تھا، یہ پیار بھرا پیغام تھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بڑے پیارے انداز میں رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، یا ایھا المدثر، اے کملی والے پیغمبر۔ اس خطاب کے ذریعے سے رب العالمین نے آپ کو آپ کے مشن سے واقف کرایا۔ پہلا پیغام دعوت و تبلیغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو یہ پیغام دے کر کے، اپنے آخری نبی کے ذریعے سے، اپنے آخری نبی کے حوالے سے دنیا کے لوگوں کو یہ جو ہے ان کے مقصد حیات کا یہ مشن بتایا کہ کائنات کے لوگوں، تمہارے زندگی کا جو مقصد ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں تک اللہ رب العالمین کا دین پہنچانا، چونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کا مشن جو بتایا وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ کہا قم فانذر، اے پیغمبر آپ اٹھئے، اب سونے کا وقت نہیں، آپ کے لیے سونا نہیں ہے، بلکہ سوئی ہوئی انسانیت کو جگانا ہے۔ اور امت محمدیہ کا یہی فریضہ، امت محمدیہ کی ذمہ داری یہی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو سنبھالنا ہے، ان کی صحیح رہنمائی کرنی ہے، انہیں جہالت سے، گمراہیت سے بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سوئے ہوئی انسانیت کو جگانا ہے، اب آپ کو جو اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں انہیں آنے والی قیامت سے ڈرانا، اللہ کی جو نافرمانیاں کر رہے ہیں انہیں جہنم کے انجام سے جو ہے واقف کرانا، جہنم کے جو ہے عذاب سے انہیں ڈرانا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری وحی میں پیغام دیا۔ اور جب سورۃ المزمل نازل ہوئی تو اس سورہ کے اندر، اس مشن کے اندر جو جو تیاریاں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تیاریاں کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ غور کریں گے سورۃ المزمل کے اندر تو آپ کو معلوم پتہ چلے گا کہ سورۃ المزمل کے اندر بنیادی طور پر اللہ نے 3 باتوں کی تعلیم دی ہے، 3 باتوں کی تعلیم
چونکہ نبوت و رسالت کوئی معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے پیغمبر ہم آپ پر بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ نبوت و رسالت کی ذمہ داری کوئی معمولی نہیں، قوم کو سنبھالنا، قوم کی رہنمائی کرنا، پوری قوم کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا، سب کو ایک نظر سے دیکھنا، سارے لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آنا، بہت بڑی ذمہ داری۔ لوگ مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، سب کو لے کر چلنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو سورۃ المزمل کے اندر بنیادی طور پر رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بنیادی باتوں کی تعلیم دی۔ سب سے پہلی بات، اور یہ ہر داعی کے اندر ہونا چاہیے، یہ 3 باتیں ہر اس شخص کے اندر ہونا جو ہے ضروری ہے، جو داعیانہ سوچ رکھتا ہو، جو داعیانہ ذوق رکھتا ہو، جس کے اندر داعیانہ جذبہ ہو، اس کے اندر ان 3 بنیادی باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی دعوت ایسے ہی کہہ لیجئے کہ دعوت و تبلیغ کا آغاز انہی 3 باتوں سے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، قم اللیل الا قلیلا، کہ اے پیغمبر جب دنیا سو رہی ہو تو رات کے تاریکی میں اٹھ کر کے آپ اللہ کی عبادت کریں، تہجد پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، چونکہ رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے یہ نہایت ہی قیمتی، نہایت ہی اہم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادتیں اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ کے نوازشات بڑھتے ہیں، اللہ کی مغفرت تقسیم ہوتی ہیں، اللہ کی بخششیں تقسیم ہوتی ہیں۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کا فضل بانٹا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اے پیغمبر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ پتہ چلا کہ ایک داعی کے زندگی میں تہجد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کریں گے، نزول وحی پر جب آپ اپنی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 5 وقتہ نمازوں کا حکم نبوی زندگی میں، یعنی نبوت ملنے کے تقریباً 10 سال بعد ہوتا ہے، اور تہجد کا حکم نبی بنائے جانے کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تہجد نہایت ہی اہم عبادت ہے، جو ایک داعی کے زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور ہر داعی کے زندگی میں اس عبادت کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری تعلیم جو اللہ نے دی، اور ہر داعیوں کے اندر یہ تعلیم بھی ہونی چاہیے، قرآن سے قربت۔ اللہ نے کہا ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے پیغمبر آپ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن ایک داعی کی روحانی غذا ہے۔ ایک داعی کے زندگی میں، دعوتی مرحلے میں، ایک داعی کو جن جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن جن حالات سے ہو کر کے گزرنا پڑتا ہے، اگر ایک داعی قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جن جن حالات سے گزرتے ہیں قرآن انہی حالات میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو دوسری تربیت، دوسری تعلیم، دوسری بات جو اللہ نے، دوسرا پیغام دیا وہ قرآن سے قربت، اور تیسری تعلیم جو اللہ نے دی وہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ ذکر کیجئے، یعنی ذکر الہی سے اپنے زبان کو تر رکھیے، چونکہ ذکر الہی بھی ایک داعی کی روحانی غذا ہے۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ رب العالمین کا وہ ذکر کرتا رہے، اپنے زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر جاری رکھے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے۔ تو سورۃ المزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے حوالے سے تمام داعیان اسلام کو بالخصوص ان 3 باتوں کی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلی بات تہجد کا اہتمام، دوسری بات قرآن سے قربت، اور تیسری بات ذکر الہی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام پیغامات کو اپنانے کی، سمجھنے کی، اور اپنے زندگی کے تمام مرحلوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔